ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالسحور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الاتهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وولايتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في المحكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صلوات محمد وعلى حاضرین کرام قدر، معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، علماء کرام، قبل اس کے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گزارش ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم حسن محمد ابن بنیاد علی کے روح کو ارسال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین گرامی قدر، خیال ایک مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے. پروردگار عالم نے جواہر معصومین میں جگہ عنایت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. بڑے کرداروں میں ماؤں کی تربیت کا اہم حصہ ہوتا ہے. ابتدائی کلام میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہر بندہ یہ سمجھ جائے کہ انسان اس وقت تک مجلس کے مفہوم اور مقاصد کو نہیں سمجھ سکتا جب تک مقصد مجلس اور اپنے ضمیر کو زندہ نہ کر لے. بہت بڑا نام ہے عالم شیعت میں مقدس اردبیلی. بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور اتنے بڑے عالم گزرے ہیں کہ اگر انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو مولائے کائنات کے حرم میں جاتے تھے، قبر سے سوال کرتے تھے، قبر کے پاس جا کر سوال کرتے تھے تو قبر سے جواب آتا تھا. ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے لوگوں میں ان کے والدین کے ایمان کا کردار ہوتا ہے. پر ایک جملہ یاد رکھیے گا، ماں باپ کا ایمان جتنی بلندی پر ہوگا اولاد اتنی ہی صاحب کردار ہوگی. مقدس اردبیلی کے والد کا ایمان سن لیجیے، پھر انشاءاللہ موضوع سے مرتبط ہو جاؤں گا. اردبیل ایران میں ایک شہر ہے. سیب بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ ایک دن اپنی زمین پر پہنچے. کون؟ مقدس اردبیلی کے والد اپنی زمین پر پہنچے. اردبیل سورج چڑھا تو بھوک لگی تو دیکھا پانی میں تیرتا ہوا ایک سیب آ رہا ہے. اٹھایا، بھوک لگ رہی تھی تو کھا لیا. کھا رہے تھے تو احساس نہیں ہوا کہ کیا کھا رہے ہیں اور کس کا کھا رہے ہیں. کھایا، پیٹ بھرا تو احساس جاگا سیب میرا تو نہیں کسی اور کا تھا. صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں، صاحبان شعور بیٹھے ہوئے ہیں، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. یہ اسی راستے پر چل دیے جس راستے سے سیب تیرتا ہوا آیا تھا. گئے، دروازے پر پہنچے، دستور باب کیا. شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی جملے پر،
مقدس اردبیلی کے والد نے ہمیں کیا سبق دیا؟ مقدس اردبیلی کے والد نے ہمیں بتایا کہ اگر کھاتے وقت نہ سوچ سکو کہ کس کا کھا رہے ہیں تو کم سے کم کھانے کے بعد ہی سوچ لو کس کا کھا رہے ہیں. توجہ ہے. صلوات پڑھے بر محمد والے. کھانے کے بعد سوچ لو کہ کس کا کھا رہے ہیں. یہ پہنچے تب تو باپ کیا جی بتائیے کب وہ سیب کی اجازت دے دیجئے. کب دے دی اجازت؟ بہت بڑی چیز نہیں ہوتی سیب. اجازت لے کر پلٹے. صاحبان یہیں بیٹھے ہوئے توجہ فرمائیے گا. اجازت لے کر پلٹے تو وہ اجازت دینے والا جاگا. کہا ٹھہریے رکیے جناب. جی بتائیے. کہ اصل میں اس پورے باغ کا اکیلا مالک میں نہیں ہوں. آدھے کا مالک میں ہوں اور آدھے کے مالک میرے بھائی جان ہیں جو نجف میں رہتے ہیں. کا مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے آدھے سیب کی اجازت ہے. آدھے کی اجازت میرے بھائی جان دیں گے جو نجف میں رہتے ہیں. گوگل پہ سرچ کیجئے اردبیل سے نجف 1200 یا 1300 کلومیٹر کا ڈیفرنس ہے. اردبیل سے نجف یہ چل دیے. ایمان سنیے گا خدا کی قسم اور پھر اپنے آپ میں محسوس کیجئے گا. یہ چل دیے اردبیل سے نجف. کیوں جا رہے ہیں؟ آدھے سیب کی اجازت لینے. پورے سیب کی نہیں, آدھے سیب کی اجازت لینے کے لیے. 2-4 زمینیں قبضانے کے لیے نہیں, 2-4 زمینیں ہتھیانے کے لیے نہیں, بلکہ آدھے سیب کی اجازت لینے کے لیے پہنچے نجف. بھائی عالم دین تھے, تک بات کیا. ظاہر سی بات ہے جب نجف میں کوئی ملاقات کرے, آپ کے شہر کا کوئی مولوی ہو, مولانا ہو یا کوئی بھی ہو, اور آپ اس سے ملاقات کریں, وہ کیا سوچے گا کہ زیارت کے لیے آئے ہوں گے. انہوں نے بھی یہی سوچا کہ ہمارے یہاں سے زیارت کے لیے آئے ہوں گے. کہ جناب آپ زیارت کیجئے. توجہ چاہتا ہوں جملے پر. کہ جناب آپ زیارت کیجئے, ہم آپ کے لیے دسترخوان کا انتظام کرتے ہیں. کہ جناب زیارت بعد میں کریں گے, پہلے آدھے سیب کی اجازت دے دیجئے. میں توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی. کہا زیارت بعد میں کریں گے, پہلے آدھے سیب کی اجازت دے دیجئے. توجہ نہیں فرمایا آپ نے. زیارت بعد میں کریں گے, پہلے آدھے سیب کی اجازت دے دیجئے. یعنی کیا بتایا؟ مولا کی زیارت بعد میں کریں گے, پہلے جو حرام کھایا ہے اسے حلال نہیں کر رہے. صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. اب یہ شرعی مسئلہ ہے کہ وہ حلال تھا یا حرام تھا. یہ آئے کہ اچھا تو آپ اردبیل سے آئے ہیں نجف آدھے سیب کی اجازت لینے. ایمان سنیے گا. کہا جی آدھے سیب کی پرمیشن لینے کے لیے آیا ہوں. کہ پھر ایسے نہیں ملے گی جگہ. کہ پھر کہ آپ کو میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی. راستہ چلتے ہوئے کسی نوجوان سے کہیے میری بیٹی سے شادی کر دو, کیا سوچے گا؟ کوئی نقص ہوگا, کوئی عیب ہوگا, کوئی برائی ہوگی, کوئی بیماری ہوگی. جبھی تو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ شادی کر لو. انہوں نے بھی یہی سوچا کہ کوئی بیماری ہوگی, کوئی نقص ہوگا, کوئی عیب ہوگا. لیکن یاد رکھیے گا جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو انسان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں. کہا اگر بیماری ہوئی بھی, کوئی نقص ہوا بھی, کوئی عیب ہوا بھی تو کتنے دن کی بات ہے؟ 30 سال, 50 سال, 60 سال, 70 سال. یا تو بیگم مرحومہ ہو جائے گی یا ہم مرحوم ہو جائیں گے. لیکن یہ آدھا سے مجھے قبر میں بھی پریشان کرے گا, پھر سراب پہ بھی لے کے جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ یہی آدھا سے جہنم تک پہنچا دے. کب کر لیں گے شادی؟ کیا سوچ رہے بھیا؟ اس لیے کہ میری بیٹی میں عیب کئی ہے, بہری بھی ہے, گونگی بھی ہے, اپاہج بھی ہے. کر لیں گے شادی. اس لیے کہ مسئلہ قبر کے ادھر کا نہیں ہے, ادھر کا ہے. مسئلہ قبر کے ادھر کا نہیں ہے, ادھر کا ہے. میں جس مرحلے پہ آپ کو لانا چاہتا تھا, یہ پہنچے اپنے حجرے میں, وہاں گئے تو دیکھا منظر ہی بدلا ہوا ہے. وہ بول بھی رہی ہے, چل بھی رہی ہے, نہ اپاہج ہے, نہ کوئی بیماری ہے, نہ گونگی ہے. یہ پریشان ہو گئے کہ ان کے والد نے کچھ اور بتایا تھا, یہاں پہ منظر ہی بدلا ہوا ہے. زوجہ نے پوچھا آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ کیا پریشانی کی بات تو ہے یہ توجہ, آپ کے والد نے کچھ اور کہا تھا, یہاں پہ منظر ہی بدلا ہوا ہے. کیا میرے والد نے کیا کہا تھا؟ کہ آپ کے والد نے کہا کہ آپ گونگی ہیں, بہری ہیں, اپاہج ہیں, لیکن یہاں پہ منظر ہی بدلا ہوا ہے. کہ جناب میرے والد نے بالکل ٹھیک کہا تھا. میرے والد نے بالکل ٹھیک کہا تھا, آپ سمجھ نہیں پائے. کہ پھر آپ سمجھا دیجئے کہ
بالکل صحیح کہا. زندگی گزر گئی, نہ کسی نامحرم نے مجھے دیکھا. توجہ ہے نا, نہ کسی نامحرم کو میں نے دیکھا. کیا کہا, بھولی ہو. بالکل صحیح کہا. زندگی گزر گئی, نہ کسی کی غیبت کی, صاحبان علم بیٹھے ہوئے, نہ کسی کی غیبت سنی. اتنی مومنہ بیٹی جب میرے والد کو ملی تو میرے والد نے سوچا داماد کہاں سے لائے. آپ اردبیل سے آئے نجف, آدھا سے آپ کو میرے دروازے تک لے کر نہیں آیا, میرے مولا نے داماد بنا کے بھیجا ہے. توجہ ہے نا, میرے مولا نے داماد بنا کے بھیجا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب دل میں ایمان ہو تو آدھا سے بھی پریشان کرتا ہے. جب دل میں ایمان ہو, ماں باپ کا ایمان جتنی بلندی پر ہوگا اولاد اتنی ہی صاحب کردار ہوگی. صلوات پڑھتے رہو. بلند ترین صلوات بھیجتے محمد. توجہ ہے نا. تو یہ جملہ اس لیے ہے تاکہ انسان جب مجلسوں میں آئے تو اپنے ضمیر کو زندہ کر کے آئے, انہیں اخلاق اور کردار کو سوار کیا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید میں؟ اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح, زمین و آسمان کی خلقت میں ہماری نشانیاں ہیں, دن اور رات کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں, سمندروں کے سینے چاک کر کے چلنے والی کشتیوں میں ہماری نشانیاں ہیں. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ, اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جو یہ آسمان سے پانی برسایا ہے نا, اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں. کیا مطلب؟ اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, اللہ کہتا ہے کہ ہم اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. یعنی موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اللہ کہتا ہے کہ یہ جو زمین پر چوپائے ہیں نا, جانور ہے نا, اس میں بھی ہماری نشانی ہے. وَتَصْرِيفُ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اللہ کہتا ہے کہ جو زمین پر ہوائیں چلتی ہیں نا, ان ہواؤں کو کبھی روک لینا, کبھی چھوڑ دینا, ان میں ہماری نشانیاں ہیں. اور اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح کہ ہم نے ان بادلوں کو کیسے کنٹرول کیا ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان لگا ہوا ہے, نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے آتا ہے. ان سب میں ہماری نشانیاں ہیں. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون, ان سب میں ہماری نشانیاں ہیں, لیکن یاد رکھنا عقل والوں کے لیے ہے, پاگلوں کے لیے نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. توجہ چاہتا ہوں میں, ان سب میں ہماری نشانیاں ہیں, لیکن یاد رکھنا لآیات لقوم یعقلون, صاحبان عقل کے لیے ہے, صاحبان تفکر کے لیے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ نشانیوں کو بتا رہا ہے, یہ ہماری نشانی, وہ ہماری نشانی, پانی یہ ہماری نشانی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج کو دیکھو اللہ کو پہچانو, چاند کو دیکھو اللہ کو پہچانو, برستے ہوئے پانی کو دیکھو, یہی تو مطلب ہے اس کا, اللہ کو پہچانو. پانی کے ذریعے موٹا زمین کو دیکھو. توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی, اللہ کو پہچانو, پانی کے ذریعے موٹا زمین کو دیکھو, اللہ کو پہچانو. تو ہر کوئی کہتا ہے اللہ کو پہچانو. مسلمان مسجد کا دروازہ کھول کے کہتا ہے اللہ کو پہچانو, فادر چرچ کا دروازہ کھول کے کہتا ہے گاڈ کو پہچانو, پنڈت مندر کی گھنٹی بجا کے کہتا ہے بھگوان کو پہچانو. تو کوئی کہتا ہے اللہ کو پہچانو, کوئی کہتا ہے گاڈ کو پہچانو, کوئی کہتا ہے بھگوان کو پہچانو. لیکن تمہارا مولا کہتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, پہلے اپنے کو پہچانو پھر اپنے رب کو پہچانو. بلندرین نعرے صلوات بھیجو. سورج کو دیکھو اللہ کو پہچانو, پانی کے ذریعے مردہ زمین کو دیکھو اللہ کو پہچانو,
پانی کے ذریعے مردہ زمین کو دیکھو تو ہر کوئی کہتا ہے اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ اب میں آپ کے سامنے آیت پڑھوں، اللہ سورہ یاسین میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهَا يَأْكُلُونَ۔ قرآن کے ماننے والے بیٹھے ہیں، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میری نشانی ہے کہ ایک مردہ زمین تھی، ہم نے اسے زندہ کیا۔ ایک مردہ زمین تھی، ہم نے اسے زندہ کیا۔ بھئی آج تک آپ نے سنا ہوگا انسان مردہ انسان زندہ، جانور مردہ جانور زندہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں زمین بھی مردہ زمین بھی زندہ۔ مالک یہ مردہ زمین کیا ہے کہ آیت پر وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، جس زمین سے دانا اگے، جس زمین سے گندہ اگے وہ زمین زندہ۔ بھائی میں آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، جس زمین سے گندہ نہ اگے دانا نہ اگے وہ زمین مردہ ہے۔ توجہ، تو اللہ نے قرآن میں مردہ اور زندہ بتا دیا کہ جو زمین اپنے مالک کے کام نہ آئے اسے مردہ کہتے ہیں، اور جو زمین اپنے مالک کے کام آ جائے اسے زندہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو زندگی میں دوسروں کے کام نہ آئے وہ مردہ۔ بھائی میں یاد پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، جو زندگی میں دوسروں کے کام نہ آئے وہ مردہ، جو دوسروں کے کام آ جائے وہ زندہ۔ اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، توجہ، اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا وکنتم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کیسے خدا کا انکار کرو گے، تم ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے مردہ ہو، کسی کی مدد نہیں کرتے، ہاتھ ہے کسی کی مدد نہیں کرتے، زبان ہے کسی کے سوال کا جواب نہیں دیتی، آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں، جانے کے بعد انسان کفن میں لپٹا پڑا ہوا ہے، کسی کی مدد نہیں کرتا، ہاتھ ہے کسی کی مدد نہیں کرتا، زبان ہے کسی کے سوال کا جواب نہیں دیتی، آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں، تو تم آنے سے پہلے بھی مردہ، جانے کے بعد بھی مردہ۔ بس مجھے پوری کائنات میں ایک خاندان کے دو ملے، میرے محمد نے کہا یا علی نسبت کل نبی سرن، علی آپ نے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد چھوٹے گی، تو فیصلہ ہو گیا علی نے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد کر کے بتایا کہ ہم آنے سے پہلے زندہ، حسین نے نیزے پہ قرآن سنا کے بتایا۔ صلوات پڑھے محمد محمد بلندرین لانے سے بات ہے۔ لگتا ہے کئی فتح فرون باللہ وکنتم امواتا ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ کہتا ہے کہ تم ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے مردہ ہو، کسی کی مدد نہیں کرتے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ انسانوں ہماری قدرت یہ ہے اور تمہاری غربت یہ ہے۔ توجہ ہے نا، تم آنے سے پہلے مردہ اور وہ آنے سے پہلے زندہ۔ جب ہمارے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو زبان پر بے ساختہ ایک جملہ آتا ہے، قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا، انا للہ، سب کو یاد ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یاد رکھیے قرآن مجید کی یہ وہ واحد آیت ہے جو آپ کو کسی نے یاد نہیں کرائی۔ آپ کے والدین نے آپ کو یہ تو بتایا کہ اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہے، امام 12 ہے، معصوم 14 ہے۔ کیا بتایا؟ اللہ ایک ہے، پنجتن، شرما کے نہ بولیے، اس لیے کہ یہی وہ چیزیں جو قبر میں کام آئے گی۔ قبر میں آپ سے کوئی اور سوال تھوڑی کیا جائے گا، یہی پوچھا جائے گا بتا اللہ کتنے، بتا امام کتنے، یہی پوچھا جائے گا نا۔ اچھا کمال صاحب، اگر کوئی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کی تیاری اچھی کرا دینا تو پورا محلہ آگے بولتا ہے بچے کا ٹیوشن وہاں گیا نا، جو اس نے پڑھایا تھا وہی ایگزام میں آیا، کمال ہے۔ اگر کوئی دنیا کا ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کی تیاری اچھی کرا دے، جب اس کا کوئی جواب نہیں تو جو آخرت کا پیپر بتا گئے اس کا کیا کمال ہوگا؟ سلامت پڑے بابا۔ اللہ کتنے، امام کتنے ہیں، نبی کتنے ہیں، اور یہ بھی اسے یاد رہے گا
گا جس نے زندگی میں امام کو یاد کیا ہو. توجہ ہے نا, جس نے زندگی میں معصومین کو, قرآن کو, ساری چیزوں کو یاد کیا ہو, بس اسے ہی خبر میں یاد آئیں گے کہ نبی کیا ہے اور امام کیا ہے. کیا پوچھتے ہیں آپ سے جب میت کو آپ نٹاتے ہیں, چونکہ سارے ثواب کے ایمان سے مجلس ہے, جب آپ ترتیب پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں, اذا اتاک الملکان المقربان رسولین من عند اللہ تبارک و تعالی ولا تخف ولا تحزن وقل فی جوابہما اللہ جل جلالہ وغیرہ وغیرہ. یہ تو آپ کہتے جب تمہارے پاس دو فرشتے آئے اور تم سے نبی کے بارے میں پوچھے, خدا کے بارے میں سوال کرے, امام کے بارے میں سوال کرے, ڈرنا نہیں, خوف نہیں کھانا, ان کے جواب میں کہنا اللہ جل جلالہ ربی, اللہ میرا رب ہے, قرآن میری کتاب ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, اس کے بعد آگے کا فکرہ کیا ہے, ان الموت حق والنار حق والنشور حق. توجہ ہے نا کہ جنت حق ہے, جہنم حق ہے, صراط حق ہے, سوال منکر و نکیر قبر میں حق ہے. یہی تو کہتے ہیں نا کہ جنت حق ہے, جہنم حق ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. جنت حق ہے, جہنم حق ہے, صراط حق ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اب دنیا ہم سے کہتی ہے کہ صاحب آپ دنیا میں علی, آپ نے دنیا میں علی کو پکارا, قبر میں علی کیسے آ جائیں گے؟ وہاں تو اندھیرا ہوگا, تنہائی ہوگی, آگے دیوار, پیچھے دیوار, اوپر لکڑی کا پردہ, نیچے زمین, علی قبر میں کیسے آ جائیں گے؟ ہم نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا کہ علی قبر میں کیسے آئیں گے, یہ تو اللہ جانے اور اللہ کا ولی علی جانے. ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ جس علی کو کعبے کی دیوار نہ ہو سکی. سلامت بلندری نہ سلامت ان الموت حق والنار حق والنشور حق وسؤال منکر و نکیر فی القبر حق. جنت حق ہے. کسی نے چھٹے امام سے سوال کیا, تجھے یہ بتائیے مولا موت کا ذائقہ کیا ہے, موت کا ذائقہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا جب دنیا میں کوئی مرتا ہے نا تو میرا جد علی آ جاتا ہے. سارے سوال کیا کر رہا ہے, مولا موت کا ذائقہ کیا ہے, موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ مولا کیا جواب دے رہے, دنیا میں جب کوئی مرتا ہے تو میرا جد علی آ جاتا ہے. سائل کا سوال کچھ اور ہے, مولا جواب اور دے رہے. سائل کہتا ہے مولا میرا سوال اور ہے, آپ جواب اور دے رہے ہیں. کہ تیرا ہی تو جواب دے رہے ہیں, دنیا میں جب کوئی مرتا ہے, توجہ, تو میرا یہ میرا کہہ رہا کہ علی قبر میں آئیں گے, مرنے سے پہلے بھی آئیں گے. جب کوئی مرتا ہے تو میرا جد علی آ جاتا ہے. اس نے کہا مولا میرا سوال اور ہے, میرا موضوع اور ہے اور آپ جواب اور دے رہے ہیں. کہ تیرا ہی تو جواب دے رہے ہیں, دنیا میں جب بھی کوئی مرتا ہے, کہیں بھی مرتا ہے, دنیا کے کسی بھی کونے میں مرتا ہے, میرا جد علی آ جاتا ہے. کہ مولا موت کا ذائقہ کیا ہے؟ کہ سن, اگر محبت کرنے والا مرتا ہے دیر کے ذائقہ سے ہو جاتا ہے. اگر کوئی محبت کرنے والا مرتا ہے تو دیکھ کے ذائقہ شہد سا ہو جاتا ہے, اور جب کوئی دشمن مرتا ہے تو مرنے سے پہلے کئی بار مر جاتا ہے. توجہ ہے. دیکھیے روح نکالے جانے کی جو کیفیت پیغمبر نے بیان کی ہے وہ دو طریقے سے. پہلے مرحلے میں یہ ارشاد فرمایا کہ روح ایسے نکالی جائے گی جیسے پھول سے خوشبو. دوسرے مرحلے میں یہ ارشاد فرمایا کہ روح ایسے نکالی جائے گی کہ جیسے ایک خاردار درخت پہ ایک چادر یا ایک کوئی کپڑا ڈالا جائے اور اس کا ایک سرا پکڑ کے کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جائے گا, الگ الگ ہو جائے گا. یہ دو مرحلے پیغمبر نے بیان کیے. مولائے کائنات اس حدیث کو سننے کے بعد کافر رنجیدہ خاطر ہوئے, مایوس ہوئے, پوچھ لیا, سوال کر لیا, یا نبی اللہ کن کی روحیں کیسے نکالی جائیں گی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کی روح ایسے نکالی جائے گی جیسے پھول سے خوشبو. صاحبانے بھی بیٹھے ہوئے ہیں,
روح ایسے نکالی جائے گی جیسے پھول سے خوشبو. اہل نفاق کی روح ایسے نکالی جائے گی جیسے خاردار درخت پہ چادر ڈالی جائے, کپڑا ڈالا جائے, اس کا ایک سیدھا پکڑ نکل جائے تو وہ تار تار ہو جائے گا. اب روایت کے فکر میں آپ کو سنا دوں, یہ ہو گیا پیغمبر علیہ السلام کی بات. روایت میں ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی روحیں ایسے نکالی جائیں گی. کیسے؟ جیسے کسی خاردار درخت پہ چادر ڈالی جائے گی. یہ والی مثال ذہن میں رکھیے گا. روایت کے فکر ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی روحیں ایسے نکالی جائیں گی. پہلا کون؟ وہ حاکم کہ جو اپنی رعایا پر ظلم کرتا ہو. میں حدیث کے فکر آپ تک پہنچا رہا ہوں. پہلا وہ حاکم کہ جو اپنی رعایا پر ظلم کرتا ہو. دوسرا سماج میں وہ انسان کہ جو کسی یتیم کا مال کھا جائے. قرآن میں ہے نا کہ جو کسی یتیم کا مال کھاتے ہیں گویا وہ ایسے کہ وہ اپنے شکم میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. دوسرا سماج میں وہ انسان کہ جو کسی یتیم کا مال کھا جائے. تیسرا کون؟ وہ کہ جو جھوٹی گواہی دے. صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں. تیسرا وہ کہ جو جھوٹی گواہی دے. میں پھر سے حدیث کے فقرے کو دوہرا رہا ہوں. پہلا وہ حاکم کہ جو اپنی رعایا پر ظلم کرتا ہو. دوسرا سماج میں وہ انسان کہ جو کسی یتیم کا مال کھا جائے. تیسرا وہ کہ جو جھوٹی گواہی دے. ڈھونڈو تاریخ میں اگر ایک ہی شخص ایسا مل جائے, یا اللہ توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی, ڈھونڈو تاریخ میں اگر ایک ہی شخص ایسا مل جائے کہ جو وقت کا حاکم بھی ہو, رعایا پر ظلم بھی کرتا ہو, کسی عام یتیم کا نہیں, رسول کی یتیمہ کا مال کھا جائے, کسی عام قضیے کی گواہی نہیں, رسول کی صحیح حدیث کو جھوٹی حدیث بنا کے پیش کرے, امت مسلمہ فیصلہ کرے کہ جب ایک گناہ کی سزا اتنی ہے تو 3 گناہوں کی سزا کتنی ہوگی. سلام پڑے بابا. بڑا طریقہ ہے سب باتیں. جب ایک گناہ کی سزا اتنی ہے تو 3 گناہوں کی سزا کتنی ہوگی. تو میں یہ آیت انا للہ و انا الیہ راجعون, کیا مطلب ہے؟ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نے اس میں ایک لفظ رکھا ہے پلٹنا. راجعون, تمہیں پلٹنا ہے, یعنی تم جہاں سے آئے ہو تمہیں پلٹ کے جانا ہے. لفظ رکھا ہے پلٹنا, تمہیں پلٹنا ہے. میں آپ سے سوال کروں, آپ مجلس میں آئے ہیں یا پلٹ کے آئے ہیں؟ ہر کوئی کہے گا مجلس میں آئے ہیں, پلٹ کے گھر جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی انسان جہاں سے آتا ہے وہی پلٹ کے جاتا ہے. آیت میں بتا دیا کہ تم یہاں دنیا میں ادھم تو مچا رہے ہو, تم دنیا میں غریبوں کا مال تو کھا رہے ہو, لیکن یاد رکھنا یہ دنیا قیام گاہ نہیں ہے, گزرگاہ ہے. جہاں سے آئے ہو وہی پلٹ کے جانا ہے. سلام پڑھے محمد والے. تم اللہ کی طرف سے آئے ہو اور تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے. سمجھو ہے نا. اچھا, اللہ نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ جب نماز صبح کے لیے آنا تو یہ آیت پڑھنا. موت کے وقت اللہ نے موت والی آیت نہیں پڑھائی. جانتے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا, سمجھانا چاہتا ہے. ورنہ 145 مرتبہ قرآن مجید میں موت کا تذکرہ ہے. اللہ اس آیت میں کسی کا بھی انتخاب کر سکتا تھا. کل نفس ذائقۃ الموت, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. بہت ساری آیتیں, لیکن اللہ نے آپ سے موت والی آیت نہیں پڑھائی, اس لیے کہ اللہ آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا, سمجھانا چاہتا ہے. آپ اللہ کے یہاں سے آئے اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے. پروردگار بھیجنے کا تذکرہ کر, بلانے کا نہیں. اللہ کہے گا جس کی سمجھ میں آنا نہیں آئے گا اس کی سمجھ میں جانا نہیں آئے گا.
توجہ ہے نا, جس کی سمجھ میں آنا نہیں آیا اس کی سمجھ میں جانا نہیں آئے گا. کیا پروردگار کیا مطلب آنا اور جانا, کہ اگر میں تیرے پہلے دن کو تیرے آخری دن سے نہ ملا دوں تو مجھے خدا نہ کہنا. اگر میں تیرے پہلے دن کو تیرے آخری دن سے نہ ملا دوں, انسان بڑا اکڑ کے چل رہا ہے, غرور کا شکار, تکبر کا شکار. اللہ بھی اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے. کہ سن, اگر میں تیرے پہلے دن کو تیرے آخری دن سے نہ ملا دوں تو مجھے خدا نے کہنا. کہ پروردگار کیا مطلب, جب ہم آئے تھے تو چھوٹے سے تھے, جا رہے ہیں تو بہرحال جب آئے تھے تو 4 فٹ کے تھے, 1 فٹ کے تھے, جب جا رہے تھے 4 فٹ یا 5 فٹ کے, جب آئے تھے تو 2 کلو 3 کلو 4 کلو, جب جا رہے ہیں 90 کلو 110 کلو. توجہ ہے نا, کیا وزن سے بننا, کیفیت نہ. اگر میں تیرے پہلے دن کو تیرے آخری دن سے نہ ملا دوں تو ہمیں خدا نہ کہنا. کہ پروردگار کیسے, کہ جب تو اس دنیا میں آیا ہاتھ تھے میں نے کہا تھے, زبان تھی میں نے کہا تھی, کان تھے میں نے کہا تھے, پیر تھے میں نے کہا تھے, لیکن یاد رکھنا جب تو اس دنیا سے جائے گا ہاتھ ہوں گے میں نے کہا ہوں گے, پیر ہوں گے ہاں ہوں گے, زبان ہوگی ہاں ہوں گے. کیا اگر خدا نہ کہنا اگر تیرے پہلے دن کو آخری دن سے نہ ملا دوں, اگر تو اس دنیا سے جائے گا ہاتھ ہوں گے اٹھا نہیں پائے گا, زبان ہوگی بول نہیں پائے گا, آنکھیں ہوگی دیکھ نہیں پائے گا. خدا نے یہ بتایا کہ آنے والے بھی غسل مولود دینے والے دوسرے, جانے والے جاتے وقت غسل میت دینے والے بھی دوسرے. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری بساط کیا ہے, تمہاری اوقات کیا ہے. صلوات پڑھ دے محمد. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے مردہ ہو. کسی کی مدد نہیں کرتے, زبان ہے کسی کے سوال کا جواب نہیں دیتی. بس مجھے پوری کائنات میں ایک خاندان کے لوگ ملے. میں نے محمد نے کہا یا علی نصرت کل نبی سرل, علی آپ نے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد چھپے گی. توجہ ہے نا. اب اگر میں یہاں پر حدیث پڑھوں, پتہ نہیں کتنے لوگ مانے یا نہیں مانے, باہر جا کر کے حدیث سچی کی جھوٹی کی, لیکن اگر آیت پڑھوں کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ آنے سے پہلے زندہ اور ہم آنے سے پہلے مردہ. اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ کہتا ہے کہ میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. آیت سب نے سنی کہ پروردگار اسے خلیفہ بنائے گا جس کی نسل خلیفی کرے. کہ فرشتوں جب ہم نے بنایا تھا تو تم نے سوال کیسے کر لیا, کہ اگر تمہیں خلافت چاہیے نا تو ہماری خلافت چاہیے. فقالا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. اگر تمہیں خلافت چاہیے تو تم ان کے نام بتا دو, خلافت لے جاؤ. توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی, ان کے نام بتاؤ خلافت لے جاؤ. کن کے نام بتا دو, ہؤلاء. ہؤلاء کا لفظ اللہ نے استعمال کیا, ہؤلاء کا نام بتاؤ خلافت لے جاؤ. مانی کہ ہؤلاء کیا ہے, بس ظاہر سی بات ہے, ہؤلاء دال چاول کو نہیں کہتے, ہؤلاء روٹی سالن کو نہیں کہتے, ہؤلاء کہتے ہیں لوگوں کو. ابھی تو آدم کا پتلا بنا ہے, نہ لائف ہے نہ شادی نہ لیا, ابھی آدم کا پتلا بنا ہے. اللہ کہہ رہا مجھے ہؤلاء کے نام بتاؤ خلافت لے جاؤ. مالک یہ ہؤلاء کیا ہے, کہ دیکھو جب پنجتن فاطمہ کی چادر میں جمع ہو جائے, وعزتی کیا بول گیا, وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء والارض ولا ارضا مدیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فرد یدور ولا بحر یجری. اللہ کیا کہتا ہے, میں نے چاند کو بنایا ان کے لیے, زمین بنائی ان کے لیے, آسمان بنائے ان کے لیے, زمین بنائی ان کے لیے. میں نے پوری کائنات اس ہؤلاء یعنی ان 5 کی محبت میں خلق کی جو فاطمہ کی چادر میں. پورے قرآن مجید میں اللہ نے اپنے عزت و جلال کی قسم نہیں کھائی. قسمیں تو اللہ نے بہت کھائی, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین والعصر ان الانسان لفی خسر. توجہ ہے نا, قسمیں اللہ نے بہت کھائی, تین کی قسم, زیتون کی قسم, بلد امین کی قسم, 10 راتوں کی قسم, زمانے کی قسم, قلم کی قسم, بہت قسمیں کھائی. لیکن اللہ نے کہیں بھی قرآن مجید میں عظمت اہل بیت دیکھیے گا, اللہ نے پورے قرآن مجید میں اپنے عزت و جلال کی قسم نہیں کھائی, لیکن
بلندی نعرے صلوات بھیج دو. مجھے ان کے نام بتاؤ اور خلافت لے جاؤ. ہاؤلائے کے نام بتاؤ اور خلافت لے جاؤ. اور اس کو کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. میرے مالک ہم نہیں جانتے ان کے نام کیا ہے. اللہ مولا آدم کی طرف, اے میرے خلیفہ, اے میرے بشر, ذرا ان فرشتوں کو ان کے نام بتا دو. آدم نے کہا اللہم انت المحمود ھذا محمد, انت الاعلی ھذا علی, انت فاطر ھذہ فاطمہ, انت قدیم الاحسان ھذا حسین, انت المحسن ھذا حسن. میرے مالک تو محمود ہے, یہ محمد ہے. تو اعلیٰ ہے, یہ علی ہے. تو فاطر ہے, یہ فاطمہ ہے. تو قدیم الاحسان ہے, یہ حسین ہے. تو محسن ہے, یہ حسن ہے. جیسے ہی آدم نے پنجتن کے نام بتائے, اللہ مولا فرشتوں کی طرف اسجدوا لآدم, فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. سلام پڑھے تو محمد علیہ. یہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو عظمت اہل بیت کیا ہے, ان کے نام بتاؤ اور خلافت لے جاؤ. اللہ نے نبی آدم سے کیا کہا, فلا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. آدم خبردار اس طرف کے قریب نہ جانا. آدم چلے, لوگ کہتے ہیں کہ آدم جنت سے نکالے گئے. میرا یہ عقیدہ نہیں ہے, شیعہ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آدم جنت سے نکالے گئے. نبی سے غلطی نہیں ہوتی, نبی سے سہو نسیان نہیں ہوتا. آدم بنی کی زمین کے لیے تھے. توجہ ہے نا, آدم جنت سے نکالے نہیں گئے. بدتر کے عمل کیا اللہ نے جناب آدم کو زمین پہ بھیج دیا. بھائی ظاہر سی بات ہے, انسان جب بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے تو مایوس ہوتا ہے, لیکن جب پستی سے بلندی کی طرف جاتا ہے تو انسان خوش ہوتا ہے. بھائی سائیکل تھی, موٹر سائیکل خرید لیا, خوش ہو گیا. کار خرید لی, بیٹی خرید لی, اور دو چار زمینیں خرید لی تو اکڑ کے چلنے لگا, میں اور ہم کرنے لگتا ہے. بھائی کس بات کی اگر, اس بات میں میں اور ہم ہے. تم آئے تو نجیس, جا رہے ہو تو نجیس, تمہاری ابتدا بھی نجیس, تمہاری انتہا بھی نجیس, اور اتنے نجیس کہ اگر کوئی چھوٹے تو غسل مسے میت واجب. توجہ ہے نا. تو اگر کس بات کی, تم آئے تو نجیس ہو, جا رہے ہو تو نجیس ہو. تو جب تمہاری ابتدا بھی نجیس ہے, جب تمہاری انتہا بھی نجیس ہے, جب تمہارا آغاز بھی نجیس ہے, تو تمہیں کس نے حق دے دیا ان سے آنکھیں ملانے کا, جو آیا تو کعبے میں, گیا تو مسجد میں. صلوات پڑھے تو محمد والو. بلند نعرے صلوات بھیج دو. اللہ نے کہا وہاں سے شجرہ فتکونا من الظالمین. آدم خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا. اللہ نے کیا کہا, ہم نے جب آدم کو پریشان دیکھا, فتلقى آدم من ربہ کلمات, تو ہم نے آدم کو کچھ کلمات سکھلائے. وہ کلمات کیا تھے؟ سعادہ. علامہ سیوطی علیہ الرحمہ کہتے ہیں وہ کلمات یہ تھے, سعادہ بحمد محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین تم علیہ انکا انت التواب الرحیم. مالک تجھے واسطہ محمد کا, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, ان کے وسیلے سے میری دعا کو قبول کر لے. اللہ نے دعا قبول کر لی. تو وہ کلمات کیا ہے؟ محمد کلمہ, علی کلمہ, فاطمہ کلمہ, حسن کلمہ, حسین کلمہ. کیا کلمہ ہے؟ علی کلمہ. تو جو علی خود کلمہ ہو, اگر اس کا نام کلمے میں آ جائے, توجہ ہے نا, تو پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیے صاحب, پریشانی اس لیے ہوتی ہے کہ کہیں قرآن میں لکھا نہیں ہے. میں نے کہا صاحب آپ لکھا مان لیتے ہیں, اور جب لکھا مان لیتے ہیں تو کل جب میرا محمد قلم مانگ رہا تھا, توجہ ہے نا, کل جب میرا محمد قلم مانگ رہا تھا, کیا قرآن میں نہیں لکھا ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھوں. اللہ کہتا ہے کہ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. سنیے اس آیت کو یاد کر لیجیے گا. اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے تو یہ آیت سنا لیجیے گا. سورہ فتح 48واں سورہ. اللہ کہتا ہے إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته وعلى رسوله وعلى المؤمنين فألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. سنو مومنو سنو, ہم نے تمہیں ایک کلمہ اور دیا. مالک کون سا کلمہ؟ کیا اس کلمے کا نام ہے کلمہ تقوی؟ مالک یہ
صرف مومنوں کے لیے ہے. اب علی ولی اللہ کہہ کے دیکھ لو, مسلمان الگ ہو جائے گا, مومن الگ ہو جائے گا. صلوات پڑھے لوگ. کلمہ کیا ہے؟ محمد کلمہ. سعادہ بحق محمد و علی. کلمہ اسلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. کلمہ اسلام محمد رسول اللہ. محمد کلمہ, علی کلمہ. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ, اللہ کو ایک مانو. کلمہ اسلام محمد رسول اللہ. توجہ ہے نا. گواہی دو کہ پیغمبر اسلام اللہ کے رسول ہیں. کس نے نام رکھا؟ آپ آئے یہ لفظ سنتے نا, اشہد ان محمد رسول اللہ. محمد کلمہ, محمد کلمہ. پیغمبر اسلام کا نام سنتے کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ. کس نے نام رکھا؟ جناب ابو طالب نے. کیوں رکھا؟ آج سے پہلے تو کسی نے نام محمد رکھا ہی نہیں تھا. اس لیے لکھا ہے حدیث قدسی میں کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے رسول سے پہلے کسی کا نام محمد رکھا جائے. توجہ ہے نا. کس نے رکھا؟ پیغمبر اسلام نے. جب اللہ کا رسول ابو طالب کے گھر پیدا ہوا تو ابو طالب نے بچے کا نام رکھا محمد. میں کہیں سے گزرا, حسن بھائی بیٹھے ہوئے تھے, میں نے دیکھا کہ ایک صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے, نہ اس کی چائے پی رہے ہیں, نہ کھانا کھا رہے ہیں, نہ پانی پی رہے ہیں. وہ کچھ کھانے کو دے رہے تو یہ کچھ کھانے کو تیار نہیں. کلمے کی عظمت دیکھیے گا. کلمہ محمد, کلمہ اسلام محمد رسول اللہ. نہ یہ کھا رہے نہ پی رہے. کچھ دیر کے بعد پلٹا تو دیکھا منظر ہی بدلا ہوا تھا. یہ کھا بھی رہے تھے, یہ پی بھی رہے تھے. میں نے کہا جناب ابھی تو پلٹا, ابھی تو گزرا تو منظر بدلا ہوا تھا. کہ مولانا سمجھے نہیں, انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. کہ کیا پڑھا؟ کہ لا الہ الا اللہ. میں نے کہا ہو گیا مسلمان. بتائیے ہو گیا مسلمان؟ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہے تو مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. جب ہوگا جیسے ہی کہے گا محمد رسول اللہ, جیسے ہی کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ, جیسے ہی اس کی زبان پر محمد کا نام آئے گا, نہیں درسو, جیسے ہی اس کی زبان پر ابو طالب کا رکھا ہوا نام آئے گا. توجہ اس میں کیا مطالب دیکھیے گا. جیسے اس کی زبان پر ابو طالب کا رکھا ہوا نام آئے گا, نجس پاک ہو جائے گا. لاکھوں کروڑوں سلام ہو حضرت ابو طالب کی عظمت پر. یہ 1400 سال کے بعد ابو طالب کے رکھے ہوئے نام میں اتنا اثر ہے کہ وہ نجس کو پاک کر دیتا ہے. سوچو وہ ابو طالب کتنا پاک ہوگا جس نے نام لیا نہیں نام رکھا. صلوات پڑھے رہو محمد. ایک مل کے صلوات پڑھ دیجیے محمد والا. کیا نام رکھا؟ محمد. کیا نام رکھا؟ محمد. کیا مانا ہے محمد کے؟ جس کی تعریف کی جائے. اللہ نے قرآن مجید میں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا فرما کر بیان کیا کہ رسول کا ذکر بھی بلند ہے, اور وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ فرما کر بیان کیا کہ رسول کا اسم مبارک بھی بلند ہے, رسول کا نام بھی بلند ہے. کیا نام ہے رسول کا؟ محمد, جس کی تعریف کی جائے. اللہ نے اپنے حبیب کے نام کو ایسے حروف کا مجموعہ بنایا ہے کہ جن میں ہر حرف صاحب معنی ہے. ہر حرف صاحب معنی ہے, یعنی کوئی بھی حرف محمد نہیں ہے, بے معنی نہیں ہے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ محمد یعنی جس کی تعریف کی جائے. محمد کے آغاز سے میم ہٹا دو تو حمد بچتا ہے. حمد یعنی تعریف. حمد کے آغاز سے ہے ہٹا دو تو مد بچتا ہے. مد یعنی بلندی. مد کے آغاز سے میم ہٹا دو تو دال بچتا ہے. دال یعنی راستہ. دال یعنی دلیل. اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے ہر حرف کو بے عیب رکھا, یہ بتانے کے لیے کہ سوچو جس کے اسم میں کوئی عیب نہیں, اس کے جسم میں عیب کہاں سے ہو جائے گا؟ جس کے اسم میں کوئی عیب نہیں اس کے جسم میں ہے. تو وہ کلمات کیا ہے؟ محمد کلمہ, علی کلمہ. بس میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں. فاطمہ کلمہ. نبی نے فرمایا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. حسن و حسین کلمہ. نبی نے کیا فرمایا؟ حسن حسین
जन्नत के जवानों के सरदार हैं। इसका मतलब ये है कि जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। हदीस सुनिए ना, जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। बुजुर्गों से माजरत के साथ, वैसे तो आपने हदीस सुन रखी है, नबी ने फरमाया याद रखो, बूढ़ा होगा, मोमिन होगा, जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा, जन्नत की हवा चलेगी, सफेद बाल प्याले हो जाएंगे, जवान बन के जन्नत में जाएगा, जवान होगा, मुनाफिक होगा, जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचेगा, जहन्नम की हवा चलेगी, काले बाल सफेद हो जाएंगे, जब बूढ़ा बन के जन्नत में जाएगा। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? बूढ़े की सरदारी बाहर होगी जहां सारे बूढ़े होंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद तो मैंने तमाम कर दिया अपनी बात को। मोहम्मद कलमा, फातिमा कलमा, हसन हुसैन कलमा, अली कलमा। कायनात में वाहिद जात है अली। पूरी दुनिया नमाज पढ़ रही है जन्नत के लिए, जहन्नम के खौफ से कि जहन्नम से छुटकारा मिल जाए, जन्नत में जाए। लेकिन खुदा की कसम, कायनात में वाहिद जात है अली, जिसने ये कहा इलाही मा अबदतु का खौफन मिन नारिक, मालिक मैं जहन्नम के खौफ से तेरी इबादत नहीं करता, मैं जन्नत के लालच में तेरी इबादत नहीं करता, बल वजदतु का, बल्कि मैंने तुझे इबादत के लायक पाया तो तेरी इबादत की। कायनात में वाहिद जात है अली कि जिसने ना जन्नत के लालच में न जहन्नम के खौफ से था खुदा की इबादत, बल्कि उसे इबादत के लायक पाया तो उसकी इबादत। ये कायनात की तमाम चीजें ये हमारी निशानियां हैं। परवरदिगार इसे पहचानेंगे कैसे? तो अगर इसे पहचानना है तो हमारी तरफ से भेजे हुए अफराद के मुआजिज़े को देखते चले जाओ और परवरदिगार आलम की ज़ात को पहचानते चले जाओ, तुम्हें समझ में आएंगी ये निशानी परवरदिगार क्या है। अल्लाह कुरान मजीद में बयान कर रहा है कि देखो कायनात क्या है और खुदा की कुदरत क्या है। सारे सवाब की मजलिस है, हर इंसान को आमादा रहना चाहिए, कब किसकी रूह निकल जाए, कब कौन खुदा की बारगाह में चला जाए। खुदा पे तवक्कुल होना चाहिए, अहले बैत की सच्ची मोहब्बत दिल में होनी चाहिए। इसलिए कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी इस्लाम को बचाने में गुजारी, और हुसैन इब्न अली जिन्होंने करबला के मैदान में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। के आखिरी लम्हात चल रहे हैं, हर कोई ये चाहता है कि हुसैन का गम नसीब हो, हर कोई ये चाहता है कि मौला बस इतनी जिंदगी दे दे ताकि हुसैन पे गिरिया कर सके, हुसैन पे आंसू बहा सके। इसलिए कि हुसैन पे करबला में इतने जुल्म ढाए गए ना कि सिर्फ इंसानों ने हुसैन पे गिरिया नहीं किया बल्कि जानवरों ने भी हुसैन पे गिरिया किया। मानियों से तय में शेख मासंदर लिखते कि एक कबूतर ने कहीं ज़िबा होते हुए देख लिया था। वो कबूतर होता हुआ उड़ा उस बाग में गया जहां सारे परिंदे चहचहा रहे थे। कहा तुम यहाँ चहचहा रहे हो, वह नवासे रसूल करबला में मारा गया। कहाँ मारे गए? कहा चलो मेरे साथ करबला के मैदान में। तारीफ कहती है शेख मासंदरानी कहते हैं वो कबूतर उन्हें लेता हुआ करबला के मैदान में आया। कहाँ मारे गए? कहीं जो खून हुसैन देख रहा है ना, हुसैन का खून है। तारीफ कहती है कि उन कबूतरों ने अपने परों पे खून हुसैन उठाना शुरू किया। एक ने कहा मैं मक्का जा रहा हूँ, खाने खुदा में जाके बताऊंगा हुसैन मारे गए। एक ने कहा मदीना जा रहा हूँ, बीबी फातिमा की कब्र पे जाके बताऊंगा आपका नाम मारा गया। मैं एक ने कहा मैं नजर जा रहा हूँ, मैं अली से जाके बताऊंगा हुसैन मारे गए। मैं सारे कबूतरों से कहूंगा नजर चला जा, करबला चला जा, मक्का चला जा, मगर मदीने मत जाना। वहाँ एक बच्ची रहती है जो अपने बाबा का इंतजार कर रही है। अल्लाह खुदा कोई नबी सराय में शोभाई करबला के और बाबा आज दुनिया आज हम रोते हैं गिरिया करते हैं। दुनिया कहती है आप आंसू क्यों बहाते हैं, आप रोते क्यों हैं? मैं आपको जुमला कहूं, आयतुल्लाह खुद का जमाना है। एक शख्स आला के पास आया, दुनिया कहती है ना आप रोते क्यों हैं, गिरिया क्यों करते हैं? जरा इस सज्जाद से पूछो जो 40 साल हो गए आंसू रोया। अल्लाह आयतुल्लाह खुद का जमाना। एक शख्स आला के पास आया, आने के बाद कहता है आला कल मेरे घर मजलिस थी, पर उससे एक शख्स मजलिस में आ गया, जाकिर मसाइल पढ़ रहा था। जब मजलिस समाप्त हुई ना वो शख्स मेरे पास आया, आने के बाद कहता है तुम्हारा ये जाकिर गलत मसाइल पढ़ के गया। मैंने कहा क्या पढ़ा? कब ये पढ़ के गया कि इमाम सज्जाद 40 साल खून की आंसू रोते रहे। मैंने कहा इसमें गलत क्या है? क्या ये इंसान की फितरत
ایک ہی جملہ کہتے تھے تو نے اسے پانی پلایا یا نہیں پلایا؟ میرا بابا کربلا میں پیاسا مارا گیا، میرا بھیا کربلا میں پیاسا مارا گیا، جب منہار نے کہا نا مولا کب تک لیا کریں گے، منہار تمہیں انصاف نہ دیا، یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا یوسف آنکھوں سے غائب ہو گیا، یعقوب اتنا ہوئے آنکھوں کی بیماری چلی گئی، اے منہار میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے، شام کا بازار تھا، سید سجاد کی آنکھیں دیکھ رہی تھی، پوپی کے بغیر ناصار ہم عابد سے جب بدن میں کسی نے کیا گنا، تجھ نے کہا میں زیادہ ستم تم پہ یا امام، رو رو کے 3 بار کہا شام شام شام، سر ننگے بیویاں تھی اور گرد خاصرہ مولا اور کیا تھا، زینب کا نام دے کے عدو شاد ہوتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔